اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورہ قصص کے آغاز کی 6 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. یہ 6 آیتیں آج کے دور کے لیے بھی اپنے اندر بڑا سبق رکھتی ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے. لیکن یہ قصے صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تا قیامت آنے والی انسانیت کے مسائل کا حل ان قصوں کے اندر بھی موجود ہے. ہمیں معلوم ہے کہ حق و باطل کی کشمکش روز اول سے ہے اور تا قیامت یہ کشمکش جاری رہے گی. اور ان کشمکش میں سے ایک عظیم کشمکش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان رہی ہے. ایک طرف حق تھا اور ایک طرف باطل. حق و باطل کی اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کب مستضعفین کی حمایت کرتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ جبار و متمرد قسم کے جو انسان ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، انہیں کب اللہ تعالیٰ اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اس کے کچھ اصول ان 6 آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت کی شروعات ہے طاسین میم. یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے اندر ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم بہتر جانتا ہے. لیکن بعض محققین نے، جس طرح عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی کی کتاب ہے قرآن کا اعجاز بیان، اس میں انہوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اس کے 28 اقوال ملتے ہیں. مختلف اقوال انہوں نے بتائے ہیں. ان میں سے بہرحال جو تحقیق سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ مفہوم پایا جاتا ہے. ان میں سے ایک مفہوم، جو 28 مفہوم میں سے ایک مفہوم جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جن صورتوں کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان صورتوں میں اس بات کا چیلنج ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن غالب ہوگا یا اسلام غالب آئے گا اور اسلام کے جتنے مخالفین ہیں ان کا سر ٹوٹے گا، ان کا زور ٹوٹے گا، وہ زیر نگین ہوں گے اور ان کی قوت ختم ہوگی. اس بات کی پیشن گوئی ان تمام صورتوں میں ہے جس کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے. یا تو قرآن کے غلبے کی بات ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی بات ہے، یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے حق باطل کی کشمکش میں باطل کو سرنگوں کرتے ہیں اور حق غالب آتا ہے، اس کا قصہ ضرور ان صورتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اس طرح سے بڑی مناسبت ہے طاسین میم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کی. پھر کہا تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں اور یہ آیتیں اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتے ہیں. مبین ہے، بہت واضح ہیں، مبہم نہیں ہے. اس کی باتیں غیر واضح نہیں، ایمبیگوٹی اس کی باتوں کے اندر پایا نہیں جاتا، بلکہ بہت واضح باتیں پائی جاتی ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم تمہیں سنائیں گے موسیٰ اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک سنائیں گے ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں. ایمان لانے والوں کے فائدے کے لیے بہت سبق ہے، اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، اور آج کے لیے بھی ان آیتوں کے اندر بڑا سبق موجود ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ان فرعون علا فی الارض. فرعون کے بعض جرائم کا اللہ نے ذکر فرمایا اور وہ جرائم 4 قسم کے جرائم ہیں جو ان آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرعون نے سرکشی کی زمین میں بڑائی دکھائی، خدا کے سامنے اس نے اکڑفوں دکھائی، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور وہ خدا کے آگے اپنی ہستی کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا اور دنیا میں اس نے اپنی بڑائی قائم کر رکھی تھی.
اس نے باغیانہ روش اختیار کر رکھی تھی. قرآن نے بعض جگہ اس کے لیے طاغی کا لفظ استعمال کیا. وہ طاغی تھا, وہ باغی تھا, وہ طغیانی اور سرکشی کا شکار تھا, وہ خود مختاری اور خداوندی کا روپ دھارتا تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا تھا. ان فرعون علا فی الارض, فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا زمین کے اندر. وجعل اہلها شیعا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے ماتحتین کو اور اس کے باشندوں کو گروپس میں تقسیم کر رکھا تھا. جس طرح سے رولنگ کلاس کے لوگ الگ ہوتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے بنی اسرائیل, ان کا ایک دوسرا مقام تھا, وہ پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا تھا. تو اس طرح سے اس نے قوموں کو اور باشندوں کے درمیان اس نے تقسیم کر رکھا تھا, اور اس تقسیم کے لیے اس کی بنیادیں بالکل گویا کہ کوئی بنیادیں موجود نہیں تھیں, بلکہ خواہشات کی بنیاد پر اور کلاس کی بنیاد پر اس نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا. یہ اس کا دوسرا جرم تھا. پہلا جرم تھا کہ اس نے زمین میں سرکشی کی, بڑائی جتائی. دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے انسانوں کو تقسیم کیا. تیسرا اس کا جرم یہ تھا کہ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, اور اس نے ایک گروہ کو ذلیل کر رکھا تھا اور ان میں سے ان کے لڑکوں کو وہ قتل کر دیتا تھا اور پیدا ہونے والی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. یہ اس کا تیسرا جرم تھا کہ موہوم اندیشے تھے. کسی نے بتا دیا, اس نے خواب دیکھا, خواب کی تعبیر میں کسی معبر نے بتا دیا کہ تمہارے تختہ الٹنے کے لیے بنی اسرائیل کے اندر سے ایک لڑکا پیدا ہوگا. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. بہرحال یہ سب موہوم خدشے ہوتے ہیں, اور دنیا میں ہر سرکش اور ہر باغی کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے اپنے باشندوں پر ظلم کرنے کے لیے. وہ اچانک ظلم نہیں کرتا, کوئی بہانہ پہلے سے تیار کرتے ہیں اور اس بہانے کے جواب میں وہ ظلم کرتے ہیں. تو اس نے ظلم کر رکھا تھا, اور اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل میں سے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. انہ کان من المفسدین, اور چوتھا جرم اس کا یہ تھا کہ وہ فساد فی الارض کرتا تھا. زمین کو اس نے فساد سے بھر دیا تھا. زمین کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عدل اور قسط جو ہے دنیا کے اندر قائم ہو, اور جس کا جو مقام ہے سماج کے اندر, مرد کو مرد کا مقام, عورت کو عورت کا مقام ملے, اور مختلف کلاس اور طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا مقام ملے. کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے, کوئی سائنس کا طالب علم ہوتا ہے, کوئی حکومت چلاتا ہے, مختلف کارندے, مختلف لوگ جو سماج کے اندر سب مل کر سماج چلاتے ہیں. جن کو جو مقام ملنا چاہیے سماج کے اندر وہ مقام ملنا چاہیے, جسے عدل و قسط کہا جاتا ہے. یہ چار اس کے بڑے جرائم تھے کہ اس نے سرکشی کی اور علا فی الارض, اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. دوسرا ہے کہ اس نے باشندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا تھا, اور تیسرا ہے کہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا, اور چوتھا جرم اس کا یہ تھا کہ فساد فی الارض وہ کرتا تھا. زمین کو اس نے عدل و قسط کے بجائے اس نے ظلم سے بھر دیا تھا. یہ چار اس کے جرائم تھے. ہم آئیں گے کہ ان آیتوں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کے لیے 2008 میں, آج کی دنیا میں یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے, دنیا میں عروج و زوال کا ایک قانون ہے, اور سورہ انعام اور سورہ اعراف کا جو لوگ مطالعہ کریں گے انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان دونوں صورتوں کے اندر قوموں کو کن بنیاد پر اٹھاتا ہے اور کن بنیاد پر گرا دیتا ہے, کیسے وہ لوگوں کو ترقی عطا کرتا ہے اور کب وہ تنزل کے شکار ہوتے ہیں, کب اس کی رحمتیں ہوتی ہیں, کب اس کا عذاب نازل ہوتا ہے قوموں پر. اس کا